اب آؤ اسی کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کمال کیا، 6 حدیثیں یہ بیان کی، لیکن ایک حدیث بھی ایسی نہیں لائے جس کا اشارتاً بھی یہ معنی نکلتا ہو کہ مرنے کے بعد کسی کی روح پھر جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ حدیث برہ ابن عازب والی امام بخاری نے ذکر کی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اس پر، لیکن وہاں پر امام بخاری نے جس طرز پہ ذکر کی وہاں پر اعادہ روح کی بات ہی کوئی نہیں۔ بخاری میں وہ روایت جو لوگ پیش کرتے ہیں روح لوٹائی جاتی ہے، امام بخاری وہی حدیث لائے، لیکن وہاں بخاری میں اعادہ روح کا ایک لفظ بھی کوئی نہیں، اور امام بخاری اسی لیے لائے تاکہ کوئی دھوکہ فراڈی دھوکہ نہ دے دے اس روایت کے لفظوں سے جو اصل لفظ تھے وہ امام بخاری نے ذکر کر دیے، اور اس میں روح کے لوٹنے کی کوئی بات نہیں۔ اب وہ روایت آ گئی ابو داؤد میں، جس طرح حضرت ابو حمید الساعدی، یہ صحابی ہے، اس کی ایک حدیث ہے، 10 صحابہ کے مجمع میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نقشہ پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے 10 صحابہ کے مجمع میں، اور وہاں پر رفع الیدین کا کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی نہیں۔ اسی بخاری میں رفع الیدین کا کوئی ذکر نہیں، 10 صحابہ کی روایت۔ اب وہی روایت جب بخاری نے ذکر کی وہاں پر رفع الیدین کی بات ہی کوئی نہیں، اور وہی ابو داؤد میں پہنچی تو وہاں رفع الیدین بھی ساتھ آ گیا۔ اور اسی طرح برہ ابن عازب کی روایت بخاری میں ہے، اعادہ روح کا اشارہ تک نہیں، اور یہ روایت ابو داؤد میں چلی گئی، وہاں تعاد روحہ فی جسدہ کہ لفظ بھی آگے۔ اب یہ ایک علمی بات ہے، ذرا سمجھنا ہے۔ اب ہم نے وہاں چھان بین کی دونوں روایتیں۔ اچھا، یہ جو للہ نے یہ خود اہل بدعت پیش کرتی ہیں، جب رفع دین کا مسئلہ ہے تو خود کہتی ہیں، اور جی ابو حمید الساعدی والی روایت بخاری میں ہے، وہاں رفع دین کا کوئی ذکر نہیں، ابو داؤد میں گئی رفع الیدین آ گیا، لہذا بخاری کی روایت کو ترجیح ہے، ابو داؤد کی روایت بخاری کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہاں یہ ڈانس کرتے ہیں، لیکن جب ہم انہیں کہتی ہیں کہ برہ ابن عازب کی روایت جب بخاری لایا وہاں پر اعادہ روح کا کوئی ذکر نہیں، اور وہی روایت جب ابو داؤد میں پہنچی تو وہاں اعادہ روح کا ٹکڑا بھی آ گیا، تو اب ذرا بتاؤ بخاری کو ترجیح ہوگی یا نہیں؟ بلکہ جہاں پر بھی بخاری نے کمال کیا، وہ روایت لائے نا حضرت عائشہ والی، وہ آئے گی اپنے مقام پہ، وہ لائے حضرت عمر فرمایا کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا، عذاب ان کو ہو رہا تھا لیکن لا ارواح فیہا، کلیب بدر والے فرمایا کیسے جسموں سے کلام کرتے ہیں جن میں روحیں نہیں؟ تو آپ نے نہیں فرمایا عمر تجھے نہیں پتا تو آد روح فی جسد ہی، تجھے یہ میں نے نہیں فرمایا تو آد روح تو جسم میں واپس آ جاتی، آپ کیسے کہہ رہے ہیں لا ارواح فیہا، اس میں روحیں نہیں؟ جب حضرت فاروق اعظم نے یہ کہا لا ارواح فیہا، آپ نے اس پر کیا سکوت، اور پیغمبر کا سکوت ہوتی ہے حدیث تقریری، تائید تقریری۔ معلوم ہوتا ہے بخاری وہ بھی لائے اور یہی بتایا کہ کسی نہ شہید کی روح واپس آتی ہے نہ کسی اور مردے کی روح واپس آتی ہے، تو اب وہ آ گیا ابو داؤد، وہاں ہم نے چھان بین شروع کی۔ تو ہم تو پوری بات کرتے ہیں، ادھوری کبھی نہیں کرتے۔ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، وہی مشکات میں آئی، وہی مسند احمد میں آئی، اور وہی بعض مفسرین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی روایت کہیں سے ملے تو وہ لکھ دیتے ہیں، اور اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں تو وہ وہاں لکھتے ہیں، باقی رہ گئی اس کی سند، اس کی جانچ پڑتال
تو بیان کرنے والے پر فرض ہے کہ اپنی دیانت امانت سے دیکھے کہ یہ روایت صحیح ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اب ان لوگوں نے یہی پہاڑ کھڑا کیا ہوا جی، فلانے نے بھی لکھا، فلانے نے بھی لکھا، فلانے نے بھی لکھا، فلانے نے بھی لکھا۔ تو میں نے کہا وہ بات ذرا سند تو پیش کرو، وہ چیز ہے کیا؟ تو وہ جو ابو داؤد کی روایت ہے اس میں ایک راوی ہے منہال ابن عامر، اور منہال ابن عامر وہ راوی ہے جو تقدیر کا منکر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے تقدیر کا مسئلہ ایمانیات میں سے ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ او کیا پڑھتے ہو؟ والقدر خیر ہی و شر ہی، یہ مسئلہ، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ ایمانیات کا مسئلہ ہے۔ اور اکفار الملحدین میں علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور تمام اکابرین کی مصدع کا کتاب، اکابرین دیوبند کی، انہیں وہاں لکھا ہے کہ تقدیر کا منکر کافر ہے، تقدیر کا منکر مسلمان نہیں، کیونکہ تقدیر کا جو منکر ہے وہ علم الہی کا منکر ہے۔ تقدیر نام ہے علم الہی کا، تو جو تقدیر کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کے علم کا منکر ہے، اس لیے وہ کافر ہے۔ تو یہ پہلا شیر اور بزرگ ہے یہ منہال ابن عامر جو تقدیر کا منکر ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں جو تقدیر کا منکر ہے وہ کافر کی روایت سے عقیدہ ثابت ہوگا؟ قرآن کو چھوڑ دیں گے کافر کی روایت، منکر تقدیر کی روایت کو لے کر قرآن پاک کی 80 آیات 100 آیات کو سائڈ پہ لگا دیں گے؟ یہی دیانتداری ہے۔ اللہ ان مولویوں کو حیا نصیب فرمائے۔ یہ روایت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اللہ تمہیں ہدایت دے، کتنا بڑا فراڈ کرتے ہو، شرم بھی نہیں آتا۔ یہ منہال ابن عامر کی روایت، اور پھر اسی میں راوی ہے، اسی میں زازان ہے جس میں تشیعن، یہ شیعہ تھا، ایک منکر تقدیر، ایک شیعہ، اور 2 آمش مدلس، اور انا ہے مدلس کا، اور ابو معاویہ وہ راوی ہے جس کو ماسٹر اکاڑوی نے کہا خبیث قسم کا رافضی تھا۔ ہم نہیں کہتے یہ، ہم کہتے ہیں یہ راوی صحیح ہے لیکن مدلس ہے، اور جہاں ان سے روایت کر رہا ہے، اور محدثین کا ضابطہ ہے کہ بخاری مسلم کے علاوہ جب تک مدلس تصریح بالسماع نہ کرے اس کی روایت واجب الرد ہوتی ہے۔ سب محدثین یہ کہتے ہیں۔ تو اب 2 مدلس اور 2 بدتی، یہ اسی لیے میرا خیال ہے یہ 4 پہ پکے ہیں، حق سب یار نہیں، حق 4 یار، ان کے یہ 4 یار ہے، حق 4 یاریوں کے یہ 4 یار ہے۔ 2 مدلس، ایک منکر تقدیر اور ایک شیعہ، یہ 4 ملے تو مذہب ثابت ہوگا اہل سنت کا۔ ماشاءاللہ، قربان تم اہل سنت، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اہل سنت وہ ہے جو قرآن و سنت پہ قائم ہے، جس کا مذہب قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، خیر وقت بڑا